بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو خاتون جنت اور بہادروں کے سربراہ یعنی امام علی اور پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ملاقات اور ان کی شادی سے متعلق واقعہ بیان کریں گے۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر خدا کی بیٹی اور اپنے زمانے کی ممتاز خواتین سے تھی۔ جمال ظاہری اور روحانی و اخلاقی اقدار اپنے والدین سے ورثہ میں پایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر ہونے کی وجہ سے آپ کی ذات اقدس قریش و باعظمت شخصیات اور دولت مند حضرات کی نگاہوں میں مرکز توجہ تھی۔ بعض حضرات نے اپنے لیے رشتہ تک بھیجا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پسند نہیں فرماتے تھے، مگر اس طرح فرماتے تھے کہ ان حضرات کو پتہ چل جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خفا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو امام علی کے لیے محض کر دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ امام علی کی طرف سے اس کی پیشکش کی جائے۔ ایک دن جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن معاذ وغیرہ ایک گروہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب ابو بکر نے کہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی بھی درخواست منظور نہیں کی، اور آپ نے فرمایا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شوہر منتخب کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جناب پیغمبر کی خدمت میں حضرت فاطمہ سے رشتہ نہیں مانگا۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی کی طرف سے اس اقدام کا نہ کرنے کی وجہ ان کا تہی دست ہونا ہے۔ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اللہ اور پیغمبر نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو امام علی کے لیے معین کر رکھا ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اگر تم لوگ چاہتے ہو تو ہم مل کر علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلیں اور ان کے سامنے اس موضوع کو پیش کریں، اور اگر وہ شادی کرنے کی طرف مائل ہو اور تہی دست کی بنیاد پر وہ شادی نہ کر رہے ہوں تو ہم ان کی مدد کریں۔ آپ تینوں حضرات امام علی کے گھر آئے مگر انہوں نے آپ کو وہاں نہیں پایا۔ معلوم ہوا کہ آپ ایک انصاری کے باغ میں اونٹ کے ذریعے ڈول کھینچ کر خرمے کے درختوں کو پانی دے رہے ہیں۔ تینوں اصحاب امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کہاں سے آ رہے ہیں اور میرے پاس کس گھر سے آئے ہو؟ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، تم کمالات کے لحاظ سے ہر ایک سے بالا تر ہو۔ ہم سب آپ کے مقام و رتبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے ہے اس سے آگاہ ہیں۔ بزرگان اور اشراف قریش حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خواست گاری کے لیے جا چکے ہیں، لیکن تمام لوگوں کی باتوں کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رد فرمایا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شوہر معین کرنا خدا وند عالم کے ہاتھ میں ہے۔ ہم گمان کرتے ہیں کہ خدا اور اس کے رسول نے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کے لیے محسوس کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ اور کوئی بھی شخص اس سعادت پر افتخار کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ہمیں خبر نہیں ہو سکی کہ آپ اس اقدام میں کیوں کوتاہی کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے جب یہ گفتگو سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا، اے ابو بکر، تم نے میرے احساسات اور اندرونی خواہشات کو ابھارا ہے اور اس کی طرف متوجہ دلائی ہے جس سے کہ میں غافل تھا۔ خدا کی قسم، تمام دنیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خواست گار ہے اور میں بھی علاقہ مند ہوں۔ جو چیز مجھے اس اقدام سے روکے ہوئے ہے وہ فقط میرا خالی ہاتھ ہونا ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا علی، آپ یہ بات نہ کریں، کیونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں دنیا اور مال و دولت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میری رائے ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ اس کام میں اقدام کریں اور جناب فاطمہ کی خواست گاری کی درخواست کریں۔ اسلام کی بحرانی کیفیت اور مسلمانوں کی اقتصادی زبو خالی نے امام علی کو اس دلی خواہش سے روک رکھا تھا
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش پر تھوڑا سا غور کیا اور اس معاملے کے تمام اطراف اور جوانب پر غور کیا۔ ایک طرف آپ کا خالی ہاتھ ہونا اور اپنی اور تمام مسلمانوں کی اقتصادی زب و خالی اور عمومی گرفتاری دیکھ رہے تھے، اور دوسری طرف یہ بھی جان چکے تھے کہ آپ کے ازدواج کا وقت آ پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی عمر 21 سال یا اس سے زیادہ ہو چکی تھی۔ انہیں اس عمر میں شادی کرنا ہی چاہیے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا رشتہ بھی نہ مل سکے گا۔ اگر یہ سنہرا وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اس کا تدراک نہیں کیا جا سکے گا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشکش نے امام علی کی روح کو اس طرح بیدار کر دیا تھا کہ آپ کا اندرونی جذبہ محبت شعلہ ور ہوا، اور آپ سے پھر اس کام کو آخر تک پہنچانا ممکن نہ ہو سکا جس میں آپ مشغول تھے۔ آپ نے اونٹ اس کام سے علیحدہ کیا اور گھر واپس آ گئے۔ آپ نے غسل کیا اور ایک صاف ستھرا لباس اور جوتے پہن کر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیغمبر اکرم اس وقت جناب ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ پیغمبر اکرم نے جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھٹکانے والا وہ شخص ہے جس کو خدا اور رسول دوست رکھتے ہیں، اور وہ خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے۔ ام سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کون ہے جسے آپ نے دیکھے بغیر اس قسم کا فیصلہ ان کے حق میں کر دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، چپ رہو، یہ ایک بہادر اور شجاع انسان ہے جو میرا چچا زاد بھائی ہے اور سب لوگوں سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے۔ جناب ام سلمہ اپنی جگہ سے اٹھی اور گھر کا دروازہ کھول دیا۔ امام علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوئے اور سلام کیا اور پیغمبر خدا کے سامنے بیٹھ گئے، اور شرم کی وجہ سے سر نیچے کیے ہوئے تھے اور اپنے ارادے کو ظاہر نہ کر سکے، اور تھوڑی دیر تک دونوں چپ رہے۔ بالآخر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوت کو توڑا اور فرمایا، یا علی، گویا کسی کام کے لیے میرے پاس آئے ہو کہ جس کے اظہار کرنے سے شرم کر رہے ہو۔ بغیر ہچکچاہٹ کے اپنی حاجت کو بیان کرو اور مطمئن ہو جاؤ کہ تمہاری خواہش قبول کی جائے گی۔ امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ کے گھر میں جوان ہوا ہوں اور آپ کے لطف و کرم سے ہی مستفید رہا ہوں۔ آپ نے میری تربیت میں ماں اور باپ سے بھی زیادہ کوشش فرمائی ہے، اور آپ کے وجود مبارک کی برکت سے میں نے ہدایت پائی ہے۔ یا رسول اللہ، خدا کی قسم، میری دنیا و آخرت کی پونجی آپ ہیں۔ اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ اپنے لیے کسی رفیقیہ حیات کا انتخاب کروں اور خانہ دار زندگی کی تشکیل دوں، تاکہ اس سے مانوس رہوں اور اپنی تکالیف کو اس وجہ سے کم کر سکوں۔ اگر آپ مصلحت دیکھیں تو اپنی دختر جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میرے عقد میں دے دیں، تاکہ جس سے مجھے ایک بہت بڑی سعادت نصیب ہوگی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی پیشکش کے منتظر تھے۔ آپ کا چہرہ انور خوشی اور سرورے سے جگمگا اٹھا اور فرمایا کہ صبر کرو، میں فاطمہ سے اس کی اجازت لے لوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، تم علی کو بہتر جانتی ہو، وہ خواست گاری کے لیے آئے ہیں، تم اجازت دیتی ہو کہ میں تمہارا ان سے عقد کر دوں۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا شرم کی وجہ سے ساکت رہی اور کچھ نہ بولی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سکوت کو رضا مندی کی علامت قرار دیا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم جلدی سے مسجد میں جاؤ، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں، تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کی تقریب اور خطبہ عقد بجا لاؤں۔ امام علی رضی اللہ تعالی عنہ خوش و مصور مسجد روانہ ہو گئے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے راستے میں ملاقات ہو گئی۔ تمام واقعہ سے ان کو آگاہ کیا
اور کہا اپنی دختر مجھ سے تجویز کر دی ہے اور ابھی میرے پیچھے آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کے مراسم انجام دیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ آپ کا چہرہ خوشی و شادمانی سے چمک رہا تھا مسجد میں تشریف لائے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، آگاہ رہو کہ جبرائیل علیہ السلام مجھ پر نازل ہوئے ہیں اور خدا وند کریم کی طرف سے پیغام لائے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ازدواج کے مراسم عالم بالا میں فرشتوں کے حضور منعقد کیے جا چکے ہیں اور حکم دیا ہے کہ زمین پر بھی یہ مراسم انجام دیے جائیں۔ میں تم کو گواہ قرار دیتا ہوں۔ آپ اس کے بعد بیٹھ گئے اور امام علی سے فرمایا کہ اٹھو اور خطبہ پڑھو۔ امام علی کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں خدا وند عالم کا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں اور ایسی گواہی دیتا ہوں جو اس ذات کو پسند ہو کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور ایسا درود ہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ کے مقام و درجہ کو بالا تر کر دے۔ لوگو، میرے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ازدواج کو اللہ تبارک و تعالی نے پسند فرمایا ہے اور اس کا حکم دیا ہے۔ لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقد مجھ سے کر دیا ہے اور میری ذرا کو بطور مہر قبول فرمایا ہے۔ آپ ان سے پوچھ لیں اور گواہ ہو جائیں۔ مسلمانوں نے پیغمبر اکرم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا امام علی سے نکاح کر دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ہاں۔ تمام حاضرین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ خدا اس ازدواج کو تمہارے لیے مبارک قرار دے اور تم دونوں کے درمیان محبت اور الفت پیدا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی سے فرمایا، ابھی اٹھو اور اس ذرا کو جو تم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مہر قرار دی ہے، یہ بازار میں جا کر فروخت کر دو تاکہ میں تمہارے لیے جہیز اور گھر کے اسباب مہیا کروں۔ امام علی بازار گئے اور ذرا کو فروخت کیا۔ مختلف روایات میں ذرا کی قیمت الگ الگ بتائی گئی ہے۔ واضح رہے کہ بعض روایات کی بنا پر جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ذرا کو خرید لیا اور بعد میں امام علی کو ہدیہ کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ذرا کی قیمت لے کر پیغمبر اکرم کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ نے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کچھ درہم انہیں دے کر فرمایا کہ اس مقدار سے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لوازمات اور اصحاب زندگی خرید کر لاؤ، اور اس میں سے کچھ درہم حضرت اسما کو دیے اور فرمایا کہ اس سے عطر اور خوشبو مہیا کرو، اور جو درہم باقی بچے وہ جناب ام سلمہ کے پاس رکھ دیے گئے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جب میں نے درہم کو گنا تو وہ 63 درہم تھے، اور اس سے میں نے یہ اسباب اور لوازمات خریدے: ایک سفید قمیض، ایک بڑی چادر سر ڈانپنے کے لیے یعنی برقع، ایک سیاہ خبری ہلا، ایک چارپائی جو کھجور کے لیف سے بنی ہوئی، 2 عدد تشک، ایک میں گوسفند کی پشم بری ہوئی تھی اور دوسری میں کھجور کے پتے، 4 عدد تکیے جو گوسفند کے چمڑے سے بنائے گئے تھے جن کو ازخر نامی خوشبودار گاہ سے بھرا گیا تھا، 1 عدد چٹائی ہجری نامی، 1 عدد دستی چکی، 1 تانبا کا پیالہ، پانی بھرنے کے لیے 1 عدد چمڑے کی مشک، کپڑے دھونے کے لیے 1 عدد تھال، دودھ کے لیے 1 پیالہ، پانی پینے کے لیے 1 عدد برتن، 1 پشمی پردہ، 1 عدد لوٹا، 1 عدد مٹی کا برتن، فرش کرنے کے لیے 1 عدد چمڑا، 2 عدد کوزے، 1 عدد ابا۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جہیز جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور سر کو آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا، خدا اس کی شادی کو مبارک کرے جس کے اکثر برتن مٹی کے ہیں۔ امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، تو اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔